بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله رب العالمين صلاة وسلاما على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين سيما ولده الأعلى السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني وعلى كل من تبعه من أمته إلى يوم الجزاء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاح کے بعد نہایتی عزت و احترام کے لائق اس مدرسہ کے بانی اور پھر ان کے نائب جن کی یہ بہار آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، جن کی یہ بہار دل کو شاد مانیاں دے رہی ہے، خالق کائنات دین کا یہ کام اس ادارے سے مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے حفاظ، قراء، علماء، عالمات، فاضلات کثیر تعداد میں دنیا کو نصیب ہوں اور دنیا میں انقلاب برپا ہو۔ قبلہ استاذ گرامی کے بیان کے بعد کچھ بیان کرنا بالکل مناسب نہیں۔ یہ یوں ہی ہے کہ سورج کے سامنے چراغ لے کر آنا، لیکن چونکہ حکم ہے آیا ہوں، چند ایک کلمات آپ کے بیان کے بعد آپ کے بیان سے استفادہ کرتے ہوئے بصورت طالب علم چند ایک باتیں بطور سبق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ احباب ذی وقار، ہماری اس مسجد کے اندر جو محفل ہے، اس کا جو انتظامیہ سیٹ اپ ہے، اس کا نام ہے بزم جیلہ۔ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور اس نسبت پر بڑا ان کو بھی ناز ہے، ہم سب کو ناز ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کے اندر اپنا عموم اور شمول اس درجے کا رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر اس وقت سلسلے ہیں، ان سلاسل کے جتنے بھی اولیاء کرام حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے، وہ سب کے سب آپ کے مرید ہیں۔
کیونکہ آپ کا اعلان ہے قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو سہروردیہ سلسلہ ہو یا چشتیہ یا قادریہ یا نقشبندیہ یا اویسیہ، ان تمام سلاسل کے مشائخ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھ کر اپنی ارادت کا اظہار فرما کر ہمیں بتا کر گئے کہ دنیائے ولایت کا جو عظیم شاہکار اگر اس دنیا کے اندر کسی نے ہر اعتبار سے کامل و اکمل دیکھنا ہو تو وہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو دیکھ لے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا شاہکار اور مظہر عتم بن کر جلوہ گر ہوئے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک یا دو یا چند صفات کا مظہر اور عکس بن کر تشریف لائے، لیکن نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی جملہ صفات اور اس کی ذات کا عکس اور مظہر اتم و اکمل بن کر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کا مظہر اتم اور آپ کا عکس کمال اگر دیکھنا ہے تو وہ دنیائے ولایت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جس طریقے پر نبی کریم علیہ السلام سراپے معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے، اسی طرح شہنشاہ بغداد شاہ میراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بھی سراپے کرامت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ معجزہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہوتا ہے، اور امتی کی ولایت، امت کے ولی کی ولایت اور ولایت کا کمال اور خاص طور پر کرامات، یہ اس امت کے نبی کے معجزات ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کے ہاتھوں جو بھی کرامت صادر ہوتی ہے وہ حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے جس نبی کا اس ولی نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر ولایت نہیں، اور ایمان کامل کے بغیر حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کے بغیر انسان ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے متعین فرمایا ہے کہ ولی بننے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے اپنا قرب دینے کے لیے ایک ہی راستہ متعین فرمایا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کا کوئی محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر مر مٹ جائے۔ اسی وجہ سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کا ایک قدم ہے۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں سارے کا سارا بدر الکمال نبی کے قدم پاک پہ پڑا ہوں۔ یعنی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے اندر کوئی کمال ذاتی نہیں، میرا ہر کمال عطائی ہے، اور وہ جس در سے مجھے یہ عطا ملی، خیرات ملی، وہ کوئی اور در نہیں، وہ ایک ہی در ہے، اور وہ در محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خالق کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ علماء بیٹھے ہیں، فضلاء ہے، آج دستار بندی کا موقع ہے، ذرا عوام الناس میں تو گفتگو کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، علماء میں اور طلباء میں گفتگو کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔
تو اس آیت مبارکہ میں آپ ذرا توجہ کریں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے جانا ہے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر جانا ہے تو جاؤ، جو مذہب اپنانا ہے اپناؤ، جدھر کو تمہارا دل چاہتا ہے چلے جاؤ، میرا دین تمہارا محتاج نہیں. اللہ نے وارننگ ارشاد فرما دی، کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا. واش گاف قیامت تک اعلان ہے خالق کائنات کا کہ مت مومن یہ سمجھیں کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کے دین اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر کوئی احسان کر رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں غلام مصطفیٰ بننے کا شرف عطا فرما دیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز کا منگتا بنا دیا. تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جنہوں نے جانا ہے جائے، جو ذرا باہر سے ہو کر آتا ہے، چند دن غیروں میں رہ کر آتا ہے، وہ بڑے اچھے، ان کے ہاں قانون سازی بہترین، ان کے ہاں قانون پر عمل درآمد ہے، وہ ہم سے لاکھ گنا بہتر ہے. تو اللہ فرماتا ہے جانا ہے تو جا ان میں. ایمان والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں کوئی بے بس خدا نہیں بلکہ قادر مطلق خدا ہوں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تمہارے جانے کی دیر ہوگی، میں دین اسلام کو ایسے مجاہد یجاہدون فی سبیل اللہ، ایسے مجاہد عطا فرماؤں گا جن سے پہلے میں خود محبت کروں گا اور پھر میں خود ان کا محبوب بن جاؤں گا. یحبهم ویحبونہ، یحبهم، اللہ نے وہاں پر اپنی محبت کا پہلے ذکر فرمایا، وَيُحِبُّونَ، اور ان مجاہدین کی محبت کا بعد میں ذکر کیا. فرمایا پہلے میں جس سے اپنی محبت کروں گا، میں جس کو اپنا محبوب بناؤں گا، میں اس کو دنیا میں لے آؤں گا، اس کو محمد عربی کے دین کا مجاہد بنا دوں گا، اس کو دین کی سربلندی کی خدمت پہ لگا دوں گا. وَيُحِبُّونَهُ، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں گا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ کے ہاں ایسی قوم لانے کی کوئی کمی نہیں. اور جب بھی امت پر کڑا وقت آیا، اور وہ کڑا وقت اس حدیث پاک سے سمجھیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ کافر ایک دوسرے کو تمہارے خلاف یوں بلائیں گے جس طرح کے ایک پیالے پر مختلف کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے. ایک بڑی طبق ہو، بڑا برتن ہو جس میں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوں، تو کھانے والے جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو اوروں کو بھی دعوت دیں. تو فرمایا ایسا ہی میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ کفار ایک دوسرے کو بلا بلا کر ہمارے خلاف جمع ہوں گے، میری امت کے خلاف جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دور میں ہم اتنے کم تعداد میں ہو جائیں گے کہ دشمن ہمیں پیالہ سمجھ لے گا اور ہمارے خلاف اپنی جمعیت بنائے گا، ہمارے خلاف اپنا اتحاد کرے گا، ہمارے خلاف دشمنوں کو بلائے گا، تمام دشمنان دین اسلام ہمارے اوپر امٹ کر آ جائیں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگی. تمہاری تعداد میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی جس طرح کے پانی بہتے کے اوپر جھاگ بنتا ہے، تم بھی جھاگ کی طرح ہوگے. سیلاب اور سمندر کے جھاگ کی طرح تمہارا دنیا کے اندر رہنا ہوگا. تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہوگی، تم وہن اور کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہوگے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کمزوری کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ ہم کیوں کمزور ہو جائیں گے؟ ہم سمندر کی جھاگ کی طرح کیوں بن جائیں گے؟
ہم سیلاب کے اوپر امٹ کر آنے والی جاگ کی طرح کیوں قرار پائے؟ یا رسول اللہ اس وقت امت کے اندر مسئلہ کیا ہوگا؟ امت کیوں کمزور ہو جائے گی؟ فرمایا میری امت کے اندر دو باتیں آ جائیں گی. نمبر ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت ان کے سینوں میں جم جائے گی، ان کے سینوں میں قرار پا لائے گی، ان کے سینوں میں اپنے پنجے گاڑ دے گی. اور دوسرا موت کو یہ ناپسند کریں گے، موت سے ڈریں گے. آج یہ صورتحال ہے. میں جو ہی اس علاقے میں داخل ہوا تو فلسطین کے حوالے سے کوئی صاحب بڑی بہترین گفتگو کر رہے تھے. آج دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار جب امت پر برا وقت آئے تو ایک مجدد پیدا فرماتا ہے. پھر سے اس دنیا کو ایک مجدد کی ضرورت ہے، ایک محی الدین کی ضرورت ہے، ایک عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے جو صلاح الدین ایوبی کے لیے مجاہدین تیار کرتے. شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس دور کے اندر دنیا کی حالت یہ تھی کہ ظالموں کا ظلم اپنے عروج پر تھا. جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اپنا سمجھ لیتا. مظلوموں کا کوئی فریاد رس نہ تھا، دین پر کوئی عمل کرنے والا نہ تھا. بڑے بڑے علماء سونے اور چاندی سے مزین ہو کر، ریشمی لباس پہن کر جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھا کرتے تھے. یہ صورتحال. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جس دور میں تشریف لائے، سلجوکیوں کی لڑائیوں کی وجہ سے امت کا سیاسی میدان بالکل برباد ہو چکا تھا. طوائف الملوکی کا دور تھا. جو شخص جہاں چاہتا اپنی ریاست قائم کر لیتا، جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسرے قبیلے کو کھا جایا کرتا تھا. یہ صورتحال. غربت کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ جب سیاسی پوزیشن مستحکم نہ ہو تو پھر اس وقت وہاں پر یہ مالی استحصال تو ضرور ہوتا ہے. وہاں پر جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ اپنا مال سمجھتا ہے. شہنشاہ بغداد آپ اس دور میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے. خدا کی رحمت نے جوش مارا، اس امت محمدیہ پر خدا کی رحمت کو ترس آیا تو اللہ نے اس مجدد کو دنیا میں پیدا فرما دیا. اس کے کارناموں کو ذرا دیکھیے. سب سے پہلے آپ کا سفرہ مادرزاد ولی ہے. اگر اپنے گھر میں آستانہ کھول کر بیٹھ جاتے تو دم جھاڑ سے ہی نظام اتنا چلتا کہ لوگوں کی لائنوں پہ لائنیں لگی رہ جاتی. لیکن شہنشاہ بغداد نے پھونک دم جھاڑ سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے نانا کا دین پڑھنے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، بلکہ ماں نے خود بخوشی روانہ سفر کیا اور پھر آ کر بغداد کے اندر پردیس کی زندگی گزاری اور مشکل وقت گزارا. فرمایا میں سبزی فروشوں سے، سبزی بیچنے والوں سے دھنیا لیا کرتا تھا ادھار، یا پودینہ لیا کرتا تھا ادھار، اور بازار سے روٹی بھی ادھار لے کر میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا. انتظار اس بات کا ہوا کرتا تھا کہ میری ماں کوئی رقم بھیجے گی تو میں ان لوگوں کا قرض اتارا کروں گا. یہ حالات تھے. اور فرمایا میں اپنے نانا کا دین پڑھنے میں لگ گیا. کتنا دین پڑھا؟ فرمایا لوگوں تم نے تو یہ سمجھا کہ میں غوث اعظم بنا، شاید اپنی عبادت اور ریادت کی وجہ سے میں ولایت کے منصب عظیم پر فائز ہوا، میں یہ قطب بنا اپنے مجاہدات کی وجہ سے نہیں. درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اپنے نانا کا دین پڑھا، اس دین کے پڑھنے نے مجھے وقت کا غوث اور قطب العالم بنا دیا. زندہ باد. احباب ذی وقار، میں ان حوالوں سے آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احباب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف آئیں، اپنے مشن کی طرف آئیں. ہمارا مشن کیا تھا؟ ہمارا مشن تھا دین کی سربلندی، اور دین کی سربلندی کے لیے کسی معتبر اور مستند عالم کا ہونا ضروری تھا. حضرت شہنشاہ بغداد علم پڑھنے میں لگ گئے.
حالانکہ اس دور میں بغداد کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم تھیں. ذرا میری طرح توجہ کیجئے گا. اس وقت وہاں پر علم کے بڑے بڑے مراکز تھے، چھوٹے بڑے مدرسے ملا کر بڑی تعداد میں بن جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے اس دور کے علماء کو بھی خطاب کیا، فرمایا دین کا لبادہ اوڑھ کر تم دین پر ڈاکہ زنی کرنے والے ہو، تم دین کی خدمت سر انجام دینے والے نہیں. آپ نے اس دور کے علماء کو، بلکہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا عوام برباد ہوتی ہے جب حکمران برباد ہوتے ہیں، حکمران برباد ہوتے ہیں جب علماء برباد ہوتے ہیں. فرمایا اے علماء تمہاری بربادی کی وجہ سے حکمران طبقہ برباد ہو چکا ہے، حکمرانوں کی بربادی کی وجہ سے عوام الناس برباد ہو چکی ہے. تو آپ نے عوام الناس کی بھی اصلاح کی، آپ نے حکمرانوں کی بھی اصلاح کی، اور آپ نے علماء کی بھی اصلاح کی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت بڑا معقولات کا عالم تھا. یہ فلسفہ، حکمت، یہ چیزیں میرے دل کے اندر اتنی رچ بس چکی تھی کہ میں ہمہ وقت فلسفہ ہی پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا. میرے چچا جان مجھے لے کر بارگاہ غوثیت میں پہنچے اور کہا کہ حضور اس بچے پر نظر ڈالیے، بے مقصد اور لا یعنی علموں میں لگا ہوا ہے. آج بھی یہ امت کا زیادہ تر پیسہ کدھر کو لگا ہوا ہے؟ بتائیے نا مجھے. آج ہمارا پیسہ تعلیم کے حوالے سے جس جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ہر طرف سکول و کالج، یونیورسٹیاں، مدارس و جامعات نظر آتے ہیں. اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں کہ انسان گھومتے گھومتے تھک جائے. اتنی بلند و بالا علمی عمارات ہے کہ اوپر دیکھتے ہوئے پگڑیاں زمین پر آ لگتی ہے. ہر جگہ پر پروفیسر حضرات کی بھرمار ہے، اساتذہ ہی اساتذہ ہے، نہ پڑھنے والوں کی کمی، پڑھانے والوں کی کمی ہے. علم تو اس دور کے اندر پہلوں کی بنسبت زیادہ نظر آ رہا ہے. پھر حضور کا فرمان کیا جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ. آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. آج مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر اگر اس چیز کا نام علم تھا جس کو ہم نے علم سمجھ رکھا ہے، تو پھر ہمارے یہاں چور کہاں سے پیدا ہو گئے؟ پڑھے لکھے کرپشن کیوں کرنے لگ پڑے؟ پڑھے لکھے لوگ وارداتیں کیوں ڈالنے لگ پڑے؟ اور حق اور سچ کی بات اس مدرسے میں بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں، ان پڑھ لوگوں میں جرائم کم ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں جرائم بہت زیادہ ہے. آباب ذی وقار یہ علم نہیں ہے جس کو ہم علم سمجھ بیٹھے. علم تو قرآن تھا، اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، ہم نے تو پڑھا بھی چاہ جسے نہیں. حضرت ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عاصم، جو کہ آپ جانتے ہیں حفاظ اور قراء حضرات جانتے ہیں، مولانا یاسین صاحب تو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہت بڑے قاری ہیں. ایک قرات ہے ان کی حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ. حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کے پاس ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 3 سال ان کے پاس پڑھتا رہا، وہ مجھے پڑھاتے رہے. میں اتنا کند ذہن تھا کہ انہیں ایک سبق 10 بار بھی پڑھانا پڑتا، لیکن مجال کے ان کے ماتھے پر تیور آئیں. حضرت ابوبکر بن عیاش فرماتے ہیں 3 سال میں مسلسل ان سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھتا رہا. میری ہر لکنت پر وہ مجھے بار بار پڑھاتے رہے. مجھ جیسا کوئی کند ذہن طالب علم ان کو نہیں ملا تھا، لیکن نہ میں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے ہارنے دی، نہ انہوں نے ہاری. نتیجہ یہ نکلا کہ میں حافظ قرآن، قاری قرآن بن گیا. پھر اگلی بات جو کہنے لگا ہوں، آج قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھ کر بھلانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قرآن پڑھ کر یاد رکھنے والوں کی تعداد کم ہے. حضرت ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 سال قرآن پڑھنے کے بعد مجھے زندگی کے 30 سال ملے. 30 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے ختم قرآن نہ کیا. ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے. حضرت ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا
تو آپ کی بیٹی آپ کے پر قریب بیٹھے بیٹھے رونے لگ پڑی اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تو اس لیے رو رہی ہے نا کہ تیرا باپ قبر کے اندر اکیلا ہوگا، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر کی وحشت ہوگی، قبر کی تنہائی ہوگی، تو اپنے باپ کے اس الوداع ہونے پر تو پریشان نظر آ رہی ہے کہ باپ اگلے جہان کے اندر قبر کے اندر تنہا کیسے رہے گا۔ میری بیٹی میری وجہ سے پریشان مت ہو، قسم بخدا جس چارپائی پہ مر رہا ہوں اس پر میں 12,000 مرتبہ ختم قرآن کر چکا ہوں۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کا قرآن پر عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حفظ بھی پڑھایا کرتے تھے، تجوید بھی پڑھایا کرتے تھے، تفسیر بھی پڑھایا کرتے تھے، حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے، کم از کم 13 فنون کا درس روزانہ دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھانے کے لیے بیٹھتے، کلاسوں کی کلاسیں آتی، پڑھ کر جاتی، یکے بعد دیگرے لوگ بدلتے رہتے، پڑھنے کے لیے آتے رہتے، اور یہ کوئی 1 یا 2 سال کام نہیں کیا، پورے 34 سال شہنشاہ بغداد نے یوں تدریس کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ ہماری طرح نہیں پڑھایا کرتے تھے، سبق پڑھایا بس جاؤ، آپ تربیت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنے طالب علم سے فرمایا کرتے تھے قسم نہیں کھانی۔ آپ اپنے طالب علم کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے قسم نہیں کھانی، اللہ کی قسم نہیں اٹھانی، چاہے تو سچا ہے یا کچھ ہے، تو نے اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، چاہے تو حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنے طالب علم کو اس کا خوگر بناتے، حتیٰ کہ طالب علم کی یہ عادت بن جاتی کہ وہ کسی بھی بات پر قسم تک نہیں اٹھایا کرتا۔ دوسری تربیت یہ فرماتے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ فرماتے اپنے طالب علم سے جھوٹ، اور آج ہمارے اساتذہ پریکٹیکل جھوٹ سکھاتے ہیں۔ آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، یہ تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولو، لیکن خود فون پر جھوٹ بول کر بچوں کو جھوٹ کی تربیت دے رہی ہوتی ہے قوم ہماری۔ اور تیسرا آپ فرمایا کرتے تھے کبھی وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جب آپ ان باتوں پر اپنے طالب علم کی تربیت کیا کرتے تھے، پھر فرمایا کرتے تھے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور نور اللہ کا لا یعطا لعاصی، گناہگار کو نہیں ملتا۔ اے بچوں پڑھنے والوں، ذرا اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لو، اس کے اندر حسد کینہ بغض نہ رکھو، بلکہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ اپنے طالب علموں کو فرمایا کرتے تھے اپنے سے بڑے کی تعظیم کیا کرو، اور اپنے سے چھوٹے کا بھی ادب کیا کرو۔ طالب علموں نے عرض کیا کہ حضور ہم چھوٹوں کا کیوں ادب کریں؟ فرمایا چھوٹوں کا ادب اس لیے کیا کرو کہ یہ سمجھا کرو کہ اس کے گناہ یا تو ہے ہی نہیں یا کم ہیں، اور میں اس سے بڑا ہوں، میرے گناہ زیادہ۔ فرمایا اپنے بڑوں کا بھی احترام کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضور بڑوں کا احترام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بڑوں کا احترام اس لیے کیا کرو، بڑے کا احترام اس لیے کیا کرو کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں آیا اور مجھ سے پہلے مسلمان ہوا، مجھ سے پہلے نیکیاں کرنے والا ہوا، مجھ سے پہلے نماز پڑھنے والا ہوا۔ اور فرمایا کافر کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم کافر سمجھ رہے ہو اس کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہو، اور مرتے وقت وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ یہ تربیت کیا کرتے تھے۔ عوام الناس کی بھی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اے عوام، تم جاہل لوگوں کے ہتھے نہ چڑھو، کیونکہ جب جاہلوں کے ہتھے چڑھ جاؤ گے تو پھر اس پر آپ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے عالم بے عمل اتنا معاشرے میں نقصان نہیں کرتا جتنا جاہل پیر لوگوں کا نقصان کر کے جاتا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے درگاہ غوثیہ لکھ کر اندر غوث پاک کے کارنامے ہیں۔ آج ولیوں نے، آج لوگوں نے پیری فقیری کی شکل اپنا کر امت کا مال بھی لیا، امت کے افراد بھی لیے، اور امت کا وقت بھی لیا۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ولایت کا وہ معیار پیش فرمایا کہ جو کوئی ولی ایسا معیار پیش نہیں کر سکا۔ میں نے ایک پیر دیکھا، ذرا چسکے والی بات آپ بھی سن لیں، میں نے ایک پیر دیکھا، اب وہ اپنے آپ کو خدا کا محبوب شو کر رہا تھا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو محبوبہ بننے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے وہاں پر سر پہ تو امامہ باندھا اور بال کمر سے نیچے۔ یاد رکھیے گا رسول کریم علیہ السلام کی زلف مبارک کی 3 حالتیں محدثین نے بیان فرمائی، لما وفرا جمہ، لما وفرا جمہ۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زلفیں کبھی نصف کان تک آیا کرتی تھی، کبھی کان کے نکلے حصے لو تک آیا کرتی تھی، کبھی آپ کی مبارک زلفیں گردن سے ہوتے ہوئے کندھوں کو بمشکل چھوا کرتی تھی۔ اس سے بڑے بال حضور علیہ السلام نے نہیں رکھے۔ آج جو بھی کڑے پہن لے، آج جو بھی پھٹا پرانا لباس پہن لے، آج جو بھی بڑے ہوئے بال رکھ لے، بڑے ہوئے ناخن رکھ لے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ اس کو ولی سمجھ بیٹھے۔ اور حضور غوث پاک کی 11ویاں منانے والے ایسوں کو جب ولی سمجھیں تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ولایت کی توہین کر رہی ہیں، ادھر غوث پاک کو ولی کہہ رہی ہیں، اور ادھر جس شکل پر ولایت کا حکم لگا رہی ہیں اس کا ولی ہونا تو بڑی دور کی بات، وہ تو انسان ہونے کے بھی لائق نہیں۔ ذرا سوچا سمجھا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ان 2 نمبر پیروں کے ساتھ وابستگی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل کام کرتی ہے اور عقل بھی ایک عرصے کے بعد کام کرتی ہے، پھر وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، اب کسی 1 نمبر ولی کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سب کو 2 نمبر سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت سے علم اٹھا لیا جائے گا، جو حلال لوگ ان کے سرپرست ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ کوئی نماز کے خلاف بک بک کر رہا ہے، کوئی روزہ شریف کے خلاف بک بک کر رہا ہے، کوئی حج کے خلاف بک بک کر رہا ہے، کوئی دین اسلام کی کس حرکت کس حکم کے خلاف اپنی گندی حرکات کر رہا ہے، اور امت پھر بھی ان کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ نجاستوں میں جو لت پت پڑا ہے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ آج کڑے پہنے جا رہے ہیں، پاؤں میں پازیب اور گھنگرو باندھے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مجرا کیا جا رہا ہے، بلکہ پیر خود بھی ناچ رہا، مریدوں کو بھی نچوا رہا ہے۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا آج ان کو بجا لانے کا نام پیری فقیری رکھ دیا گیا۔ تو میں نے ایک پیر دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے، بڑے بڑے بال بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک بڑی سی نتلی ناک میں ڈالی ہوئی ہے، اور ایک پورا جھومر اپنے ماتھے سے کان تک لایا ہوا ہے، چہرے پر سرخی لگائی ہوئی ہے، اور ہاتھوں میں وہاں پر چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں پازیب اور گھنگرو بھی باندھے ہوئے ہیں، اور وہ اس انداز میں اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ کے ولی ایسے ہوا کرتے ہیں؟ احباب ذی وقار، آج میں ایک بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ ایک خاتون نے چھت پہ لوٹا پانی کا بھر کے رکھا، لو جی ہماری ولایت سمجھنے کا معیار دیکھیے ہماری قوم کو۔ ہو کیا گیا کہ وہاں پر پانی کا لوٹا چھت پہ بھر کر رکھا، پانی کا لوٹا خالی ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہاں پر کوئی بزرگ آتے ہیں، اس نے وہاں پر ایک بناوٹی قبر بنا دی، اب وہاں پر ہر جمعرات کو عورتوں کو جمع کرتی ہے کہ یہاں پر لوٹا خالی ہوا تھا، اس وجہ سے یہاں پر کسی ولی کی آمد ہے، آؤ یہاں سے برکات اور تبرکات حاصل کیجئے۔ جب قوم کی علمی طاقت اس منہج تک پہنچ جائے تو پھر غوث اعظم کی ضرورت ہوا کرتی ہے، پھر مجدد الف ثانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مجدد کا معنی کیا ہے یہ بھی ذرا سمجھیے۔ ہم زور لگاتے رہیں، اللہ رب العزت کو کبھی تو ہماری محنت پر قبولیت کے حوالے سے اللہ کا کرم ہماری اوپر ہوگا تو ہماری ان محنتوں پر، ان دعاؤں پر خالق کائنات ایک وقت کا مجدد پیدا فرما دے گا۔ مجدد کا معنی کیا ہے؟ مجدد کا معنی آپ کو آسان لفظوں میں جو میرے استاد گرامی نے سمجھایا وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔
آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، رنگ وغیرہ اتر گیا، اب آپ اپنی گاڑی ورکشاپ میں لے کر جاتے ہیں، وہ اس کے تمام رنگ و روغن کو اتارتا ہے، اس کے ڈینٹ وغیرہ نکالتا ہے، پھر بھٹی کے اندر اس کو تاپتا ہے، پھر اس کو ویلڈ کرتا ہے، پھر اس کو رنگ و روغن کرتا ہے، پالش کرتا ہے، پھر آپ کہتے کہ واہ یہ تو نیو لگتی ہے۔ ایسے ہی دین کا جب حلیہ بگڑتا ہے، کوئی نیا دین نہیں لے کر آتا مجدد، غوث اعظم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، دین وہی تھا، لیکن دنیا دار کتوں نے اس دین کو نوچ رکھا تھا، اس کو کمزور بنا رکھا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو پھر سے رینیو کر دیا، اور دنیا والوں کو یوں معلوم ہوا یہ دین تو آج ہی دنیا میں آیا ہے، وہ کوئی نیا